بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب۔ آج کی سٹوری کا نام ہے صلہ۔ شادی کے بعد سسرال میں بہو کا وہ پہلا دن جو کچن میں گزرتا ہے بہت گھبراہٹ طاری کرنے والا ہوتا ہے۔ میکے میں سینکڑوں بار کیے گئے کام اس نئی جگہ پر کرنا بہت مشکل مرحلہ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہی مشکل آج انوشا کو درپیش تھی۔ اس کی شادی کو آج 12 دن ہونے کو آئے تھے۔ ان 10-12 دنوں میں سسرال والوں نے حتی المقدور اس کے چاؤ چونچلے اٹھائے تھے، لیکن اب شاید ان کی حد ہو چکی تھی۔ 12ویں صبح جب سب ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور انوشا نے اپنی ساس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ دسترخوان پر چن دیا تو ناہید بیگم ساس نے لہجے میں نکاہت طاری کرتے ہوئے انوشا کو مخاطب کیا تھا۔ بس بہو، اب میری ہمت تو جواب دے گئی ہے۔ طبیعت خرابی کے باوجود آج تو میں تمہارا خیال کرتے ہوئے کچن میں چولہے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی سے نئی دلہن کو کیا کام پر لگاؤں۔ لیکن بھائی، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ جوڑوں کے درد نے تو میرا ایسا پیچھا پکڑ رکھا ہے کہ 5 منٹ کھڑا رہنا محال لگتا ہے۔ کچن تو آج سے تمہارے سپرد۔ ٹھیک ہے امی، میں تو آپ سے خود ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ آپ آرام کیا کریں، میں سارے کام سنبھال لوں گی۔ انوشا نے پورے خلوص سے انہیں یقین دلایا تھا۔ ہاں، اپنے گھر میں بھی تو سارے کاموں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہی تھی۔ یہاں تو پھر صفائی کے لیے ماسی آتی ہے۔ کام ہے ہی کیا ہمارے گھر میں؟ ناہید بیگم نے لاپرواہ سے انداز میں جتایا تھا۔ انوشا خاموش رہی۔ اتنا تو اسے ان 12 دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ہر وقت ہونے والی چکچک کی بڑی وجہ یہ کام ہی ہوتا تھا۔ عماد اس کا شوہر بڑے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ عماد اور اس سے چھوٹے عادل کو تو اپنے کام خود کرنے کی عادت تھی۔ خود کپڑے استری کر لیے، میلے کپڑے واشنگ مشین کے پاس رکھی ٹوکری میں ڈال دیے۔ ماسی مشین لگا دیتی تھی، مگر اگلے 2-3 دن تک کپڑے تاروں پر ہی سوکھتے رہتے۔ ناہید بیگم کبھی تو بیٹیوں پر چیختی چلاتی کہ چھت پر سے دھلے کپڑے اتار لائیں۔ بیٹیاں نہ سنتی تو ملازمہ کو کہتی، مگر وہ بھی انہی کے گھر کی ماسی تھی۔ مزاج ان لوگوں جیسا ہی پایا تھا، حد سے زیادہ سست، کاہل اور کام چور۔ صاف انکار کر دیتی۔ بی بی جی، کپڑے دھونے کے پیسے دیتی ہیں آپ، اتار کر لانے اور تہہ لگانے کے تھوڑی دیتی ہیں۔ ایک کمبخت، تہہ لگانے کو کب کہہ رہی ہوں، صرف کپڑوں کی گٹھڑی باندھ کر اتار کر لا دے۔ مجھ سے سیڑھیاں چڑھی جاتی تو کیوں کہتی تجھے؟ ناہید بیگم دانت پیستے ہوئے کہتی۔ ملازمہ توون کرہن دھلی ہوئی بیڈ شیٹ میں کپڑوں کا گٹھڑ بنا کر برآمدے میں بچھے تخت پر پٹک دیتی، پھر وہ گٹھڑ وہیں رونق افروز رہتا۔ عماد اور عادل اس میں سے اپنے کپڑے چھانٹ کر استری کر لیتے۔ تیسرے نمبر والا حماد شازیہ اور ناجیہ پر رعب جما کر ان سے کام کروانے کی کوشش کرتا۔ ناجیہ شازیہ نہ تو رعب میں آتی نہ اس کا کام کرتی۔ وہ بہنوں پر چیختا چلاتا۔ بہنیں بڑے دونوں بھائیوں کی مثال دیتی کہ آخر وہ بھی تو اپنے کام خود کر لیتے ہیں۔ دونوں بہنوں کا آپس میں کسی بات پر اتفاق مشکل سے ہی ہوتا تھا، لیکن جب حماد سے دو بدو لڑنے اور بحث کرنے کا وقت ہوتا تو دونوں مل کر اور جم کر مقابلہ کرتی۔ ان کی چکچک سے تنگ آ کر یا تو عادل اور عماد اپنے ساتھ حماد کا بھی کام کر دیتے۔ وہ گھر پر نہ ہوتے تو ناہید بیگم بکتی جھکتی حماد صاحب کے کام نپٹاتی۔ ناشتہ ہفتے میں 3-4 بار بازار سے آتا تھا۔ حامد صاحب پورے گھر میں واحد سحر خیز بندے تھے۔ صبح فجر کے لیے اٹھتے تو عادتاً ناہید بیگم کو بھی نماز کے لیے جگانے کی کوشش کرتے۔ اٹھتی ہوں میاں، رات کے پچھلے پہر تو جا کر نیند آئی ہے، ساری رات جسم میں درد ہوتا رہا ہے، ناہید بیگم کہہ کر کروٹ لے لیتی۔ حامد صاحب بھی شریف شخص تھے، بیوی کو جتانا چاہتے تو جتا سکتے تھے کہ بیوی، رات کو تمہارے خراٹوں سے نیند تو میری ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن انہیں پتا تھا کہ ان کا اتنا سا کہنا بھی ناہید بیگم کو چراغ کر دے گا۔ وہ کافی تنگ مزاج خاتون تھیں۔ حامد صاحب کی صلح جو طبیعت کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی اچھی نبھ رہی تھی۔
حامد صاحب نماز پڑھ کر واک پر نکل جاتے اور واپسی پر کبھی نان چنے، کبھی نہاری تو کبھی حلوہ پوری لے آتے۔ خود بھی ناشتہ کرتے اور بچوں کو بھی آواز دے کر بلا لیتے۔ عماد تو آفس جانے سے بمشکل 20 منٹ پہلے اٹھتا تھا، نہ اس کو اتنا ہیوی ناشتہ پسند تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے ہی گھر سے نکلتا تھا، آفس جا کر چائے بسکٹ سے گزارا کر لیتا۔ لنچ بھی آفس کینٹین سے ہی کرتا تھا۔ عادل، حماد اور ناجیہ شازیہ وہ ریڈی میڈ ناشتہ بہت شوق سے کرتے، بلکہ ناہید بیگم بھی جاگنے کے بعد میاں کا لایا ہوا ناشتہ مزے سے کرتی تھی۔ بازار کے کھانے کھا کھا کر ان کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماریاں واقعی ان کی جان کو چمٹی رہتی تھیں، لیکن وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو بیماریوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تندرستی کی حالت میں بھی خود پر زبردستی بیماری طاری رکھتی ہیں۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی تنگی نہ تھی، مگر سلیقے کا فقدان تھا۔ صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے کے لیے ماسی رکھی ہوئی تھی، بلکہ اکثر ناہید بیگم فالتو پیسے دے کر اس سے برتن بھی دھلوا لیتی تھیں۔ انہیں بس دوپہر کا کھانا بنانا ہوتا تھا۔ کھانا وہ وافر مقدار میں پکاتی تھیں۔ 2 وقت کھا کر جو بچ جاتا وہ فریز کر دیتی۔ 2-3 دن بعد وہی سالن دوبارہ گرم کر کے کھا لیا جاتا۔ رات کی روٹی بنانے کی باری مقرر تھی، ایک دن ناجیہ تو ایک دن شازیہ۔ ناک منہ چڑھا کر وہ یہ کام کر ہی لیتی۔ سب سے بڑا عماد پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہوا تو ناہید بیگم کے دل میں بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی خواہش بیدار ہوئی۔ خاندان میں سب بچیاں عماد کی کافی چھوٹی تھیں، ان کا جوڑ عادل یا حماد سے تو بن سکتا تھا، مگر عماد سے نہیں۔ سو عماد کے رشتے کے لیے محلے کی ہی رشتہ کروانے والی خالہ جی سے مدد لی گئی۔ 2-4 رشتے دیکھنے کے بعد ناہید بیگم کا جی انوشا پر آ گیا۔ وہ متوسط گھرانے کی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، سلجھی ہوئی فیملی سے تعلق تھا۔ انوشا کے والد لائبریرین تھے، اس کی امی شہر کے اچھے پرائیویٹ اسکول کی وائس پرنسپل تھیں۔ انوشا 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، تعلیم سے فارغ ہوئی تو سوچا تھا جاب کر کے والدین کا ہاتھ بٹائے گی، مگر والدین کی خواہش تھی کہ مناسب بر ملے تو بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ عماد کا رشتہ آیا تو انوشا کے والدین کو یہ رشتہ کافی معقول لگا۔ عماد خوش شکل لڑکا تھا، پڑھا لکھا اور برسر روزگار تھا۔ اس کے آفس سے اس کے بارے میں رائے لی گئی تو لوگوں نے اسے محنتی اور شریف بتایا، اور سب سے بڑھ کر اس کے والد حامد صاحب انوشا کے ابو کو بہت سلجھے ہوئے اور معقول لگے۔ ہر طرح کی چھان پھٹک اور سوچ بچار کے بعد انہیں ہاں کر دی گئی۔ 3 مہینے کے اندر اندر انوشا عماد کے سنگ رخصت ہو کر سسرال پہنچ گئی۔ بحیثیت جیون ساتھی عماد اسے بہت پسند آیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے یقیناً اس کے لیے بہترین شخص چنا تھا، اور جہاں تک سسرال کا تعلق تھا، امی نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا کہ کسی بھی لڑکی کا سسرال آئیڈیل نہیں ہوتا۔ لڑکی اپنی سمجھداری اور معاملہ فہمی سے کام لے کر سسرال میں اپنے لیے خود آسانیاں پیدا کر سکتی ہے، اور یہی لڑکی کی صلاحیتوں کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ انوشا کو اپنے ماں باپ کی دعاؤں، ان کی تربیت اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ بہت جلد سسرال کی اجنبی سرزمین پر وہ اپنے قدم مضبوطی سے جما لے گی۔ شادی کے تیسرے دن سے ہی اس نے گھر والوں میں گھل مل کر چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ شروع میں ساس نندیں مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کاموں سے روکتی تھیں۔ دور دراز سے آئے ہوئے کچھ مہمان بھی ابھی تک گھر میں مقیم تھے، سو ہفتہ 10 دن تو اسے دلہنوں والا پروٹوکول دیا گیا۔ مہمان رخصت ہوئے تو نئی دلہن کے چاو چونچلے اٹھانے کے ارمانوں کی شدت میں بھی خاطر خواہ کمی آئی، اور آخر 12ویں دن تو اسے کچن کا چارج دے ہی دیا گیا۔ انوشا نے تو سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ فارغ بیٹھنے کی اسے عادت بھی نہ تھی، اور جب گھر میں کاموں کے لیے ہنگامہ برپا ہوتا تو اسے خواہ ہی اپنا آپ قصوروار لگنے لگتا۔ اس کے میکے میں کاموں کے لیے کبھی ملازمہ نہیں رکھی گئی تھی۔ اس کی امی بھی ورکنگ وومن تھیں، لیکن ہر کام بہت نظم و ضبط اور سلیقے سے انجام پاتا تھا۔ انوشا نے بھی بہت چھوٹی عمر میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ بہن کی دیکھا دیکھی چھوٹی لائبہ نے بھی از خود گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ مل جل کر کام نمٹایا جاتا تو ہر کام فٹافٹ پایا تکمیل کو پہنچتا، مگر یہاں سسرال میں معاملہ مختلف تھا۔
وہ ایک بار کچن میں گھسی تو کسی اور نے جھانکنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، حالانکہ وہ کچن میں پہلی بار کام کر رہی تھی۔ بے ترتیب کچن میں اسے چیزوں کے صحیح ٹھکانوں کا علم ہی نہ تھا۔ وہ واقعی پریشان اور نروس ہو رہی تھی، اور شاید اسی گھبراہٹ میں مصالحوں کا تناسب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ ہاں، بہت برا بھی نہ تھا۔ پہلی بار وہ جتنا اچھا بنانا چاہ رہی تھی ویسا ہرگز نہ بن سکا تھا۔ ہاں، بہت برا بھی نہ تھا، بس گزارے لائق تھا۔ لیکن ناہید بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے طنز کر ڈالا تھا۔ تمہارے گھر میں جب بھی کھانا کھایا، بہو یہی بتایا جاتا تھا کہ تم نے بنایا ہے۔ سچ سچ بتانا، اماں بناتی تھیں یا بازار سے آتا تھا؟ انہوں نے بظاہر ہنستے ہوئے پوچھا تھا، لیکن انوشا پانی پانی ہو گئی۔ اگلے روز اس نے بہت دل لگا کر کھانا پکایا تھا، اور اس دن کھانا واقعی زبردست بنا تھا۔ لیکن اس دن سب نے چپ کر کے کھانا کھا لیا، تعریف کے دو بول تک نہ بولے۔ اور جب وہ کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹ رہی تھی تب حامد صاحب نے اسے مخاطب کیا تھا، بیٹا اب گرم گرم چائے بھی پلا دو، لیکن جتنا مزیدار کھانا کھلایا ہے چائے بھی ایسی ہی لاجواب ہونی چاہیے۔ اتنی سی حوصلہ افزائی پر انوشا کا دل کھل اٹھا تھا۔ ابھی بناتی ہوں ابو، اس نے ادب سے جواب دیا۔ چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور ناہید بیگم سے یہ مسکراہٹ ہضم نہ ہوئی۔ میاں پر جی ہی جی میں غصہ بھی آیا۔ ان کی شادی کو 30 برس ہونے کو آئے تھے۔ میاں جی نے آج تک کسی کھانے کی تعریف میں ایک لفظ نہ کہا تھا، اور بہو کو دوسرے ہی دن سر پر چڑھایا جا رہا تھا۔ انہوں نے شوہر کے فکرے کا اثر زائل کرنا ضروری سمجھا تھا۔ چاولوں میں معمولی سی کسر رہ گئی تھی بہو، آج تو تمہارا دل رکھنے کو چپ چاپ کھا لیا۔ آئندہ ذرا خیال رکھنا، دوائیاں کھا کھا کر میرا معدہ ویسے ہی بگڑا رہتا ہے، کھانے میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو معدے میں درد بڑھ جاتا ہے۔ ناہید بیگم نے کھانے میں سے نادیدہ نقص ڈھونڈ نکالا تھا، اور حالانکہ چاولوں میں ذرا سی بھی کمی نہیں رہی تھی، کھلے کھلے چاولوں والا خوش ذائقہ پلاؤ بنا تھا، پھر بھی انوشا نے فرما برداری سے کہہ دیا تھا کہ آئندہ وہ اس بارے میں خیال رکھے گی، اور آئندہ جب چاول ذرا ڈھیلے رکھے تو ناجیہ شازیہ نے خوب مذاق اڑایا۔ یہ کیسا بھپا بنا کر رکھ دیا ہے چاولوں کا، ہم کوئی بیمار ہیں جو ایسی کھچڑی کھائیں؟ خفت سے انوشا کا منہ سرخ ہو گیا، مگر وہ خاموش رہی تھی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا مرضی دل لگا کر کھانا پکاتی، ناہید بیگم کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیتی۔ تنگ آ کر اس نے ماں سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا۔ بیٹا تم ان سے طریقہ پوچھ کر کھانا بنایا کرو، نصرت نے پیار سے سمجھایا تھا۔ امی پلیز ڈانٹیے گا مت کہ میں اپنی ساس کی برائی کر رہی ہوں، لیکن انہیں پکانا بالکل نہیں آتا۔ اب تک ان کے ہاتھ کی بنی جو بھی چیز کھائی ہے انتہائی بے ذائقہ ہوتی ہے۔ ان کے طریقے سے پکانے لگی تو میں خود کھانا پکانا بھول جاؤں گی۔ انوشا روحانسی ہو رہی تھی۔ میں نے یہ کب کہا بیٹا کہ تم ان کے طریقے کے مطابق پکایا کرو؟ نصرت ہنسی تھی۔ انوشا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر ماں کو دیکھا۔ ابھی آپ نے مجھ سے یہی تو کہا ہے امی، اس نے انہیں یاد دلایا۔ میں نے صرف یہ کہا کہ تم ان سے طریقہ پوچھ کر کھانا پکایا کرو، یعنی صرف پوچھنے کی حد تک، پکاؤ اسی طریقے سے جو تمہیں خود مناسب لگے۔ نصرت نے بات کی وضاحت کی، مگر انوشا کا دماغ چکرا گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا اختیار تو دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کی ذمہ داری کو ان سے بہتر انداز سے نبھائے تو لاشعوری طور پر وہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتے، اور بلا وجہ کی تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں تمہاری ساس نے تمہیں کچن کا چارج دے تو دیا ہے، لیکن یہ بات کبھی کبھار انہیں بے اطمینانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اپنی راج دہانی میں کسی اور کی شراکت برداشت کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تم ایسا طرز عمل اپناؤ کہ وہ تمہیں اہمیت ملنے پر خود کو غیر اہم نہ سمجھنے لگے، بلکہ انہیں باور کرواؤ کہ گھر میں ان کا وجود اب بھی بہت ضروری اور اہم ہے، اور تم بھی اپنے کاموں میں ان کی رائے کی محتاج ہو۔ مجھے امید ہے کہ پھر وہ تمہارے کاموں میں نکتہ چینی نہیں کریں گی، اور اگر ان کی روش برقرار رہی تو پھر کوئی اور ترکیب لڑائیں گے۔ نصرت نے بشاش لہجے میں بیٹی کو تسلی دی تھی، لیکن کوئی اور ترکیب لڑانے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہوئی۔ ماں کی ترکیب کارگر رہی تھی۔ انوشا دل سے ان کی عقل مندی کی قائل ہو گئی۔ کھانا پکانے سے پہلے انوشا ساس سے ایک بار طریقہ پوچھ لیتی، اس طریقے میں اپنی مرضی کی رد و بدل کے ساتھ کھانا پکاتی تھی، اور اگر کوئی تعریف کرتا
تو فراخ دلی سے کریڈٹ ساس کو دے دیتی۔ امی سے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ ناہید بیگم یہ جواب سن کر مطمئن ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح روزمرہ زندگی میں بہت سے چھوٹے بڑے معاملے ایسے تھے جو انوشا نے سمجھداری سے نمٹائے تھے۔ اب اس کی شادی کو 3 برس ہونے کو آئے تھے۔ مجموعی طور پر اس کے سسرال والوں سے تعلقات خاصے خوشگوار تھے۔ یہ سب اس کی سمجھداری اور معاملہ فہمی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ لیکن جب کبھی آس پڑوس میں کسی بہو اور سسرال والوں کی کھٹ پٹ کا پتہ چلتا تو نازیہ شازیہ مسکراتے ہوئے اسے جتائے بنا نہ رہ پاتی۔ دیکھ لیں بھابھی، قدر کریں ہماری، کتنے اچھے ہیں ہم، آج تک ہماری معمولی سی بھی نوک جھونک نہیں ہوئی۔ میگزین پڑھتی ہوئی نازیہ نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اور وہ جو کل اس کے کالج فنکشن کے لیے ایمرجنسی میں سوٹ سلائی کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ واقعی میں بہت لکی ہوں جو اتنا آئیڈیل سسرال ملا۔ پاس بیٹھی ناہید بیگم بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیتی۔ اچھا بھابھی، کل کے فنکشن کے لیے مجھے آپ کا سلور سینڈل بھی چاہیے۔ نازیہ کو اچانک یاد آیا تھا کہ اس سوٹ کے ساتھ سلور سینڈل اچھا لگے گا۔ وہ پرسوں شازیہ اپنی سہیلی کی سالگرہ میں پہن کر گئی تھی، تم لوگوں کے کمرے میں ہی ہوگا، اس نے جواب دیا۔ نازیہ نے سر ہلا دیا تھا۔ کیا ضرورت ہے اتنا تیار ہو کر کالج جانے کی؟ کم وقت پتہ بھی ہے، نظر لگ جاتی ہے تجھے، ناہید بیگم نے بیٹی کو ٹوکا تھا۔ نازیہ ایک ادا سے ہنس پڑی تھی۔ انوشا نے سر اٹھا کر نند کو دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ناہید بیگم کے سب بچے خوبصورتی کی تعریف پر پورا اترتے تھے، مگر نازیہ پر تو آج کل انوکھا روپ چڑھ رہا تھا۔ شاید جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی لڑکیوں پر عجیب نکھار آپ اترتا ہے، اور جو پہلے سے ہی حسین ہو اس کا حسن تو آنکھوں کو مزید خیرہ کرنے لگتا ہے۔ پھر نازیہ کے پاس فارغ وقت بھی بہت تھا۔ وہ رنگت نکھارنے اور خوبصورتی بڑھانے کو مختلف ٹوٹکے آزماتی رہتی تھی۔ وہ کہیں جانے کو تیار ہوتی تو ناہید بیگم اس پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی، اور یہ نازیہ کی خوبصورتی ہی تھی کہ BA پاس کرنے سے پہلے ہی اس کا اتنا اچھا رشتہ آ گیا کہ گھر والوں کو ہاں کرتے ہی بنی۔ عدنان نازیہ کی خالہ کے جیٹھ کا لڑکا تھا۔ خالہ تو عرصہ دراز سے سعودیہ مقیم تھی، مگر انہوں نے فون پر اپنے جیٹھ کے بیٹے کی تعریفوں میں کلابے ملا دیے۔ عدنان BA پاس تھا اور اپنے والد کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اچھی خاصی خوشحال فیملی تھی۔ پھر دیکھے بھالے لوگ تھے۔ رسمی طور پر سوچنے کی مہلت لینے کے بعد انہیں ہاں کہلوا دی گئی۔ حالانکہ نازیہ نے تھوڑا بہت شور مچایا تھا کہ کم از کم اسے BA تو مکمل کر لینے دیا جائے، لیکن اس کے گالوں پر پھوٹتی شفق بتا رہی تھی کہ یہ احتجاج محض بناوٹی ہے، اور ویسے بھی پڑھائی میں اس کا دماغ چلتا بھی کم ہی تھا۔ سو ساری کتابیں الماری میں بند کر کے وہ ذوق و شوق سے شادی کی تیاری کرنے لگی۔ انوشا پر آج کل دوہری ذمہ داری تھی۔ نازیہ کے ساتھ بازاروں کے چکر لگتے کہ ناہید بیگم کے جوڑوں کے درد کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا محال تھا۔ بازار سے واپس آ کر نازیہ تو خوشی خوشی گھر والوں کو اپنی شاپنگ دکھانے لگتی اور انوشا کچن کی راہ لیتی۔ یہ غنیمت تھا کہ 2 سالہ ریان دادا دادی سے مانوس تھا۔ وہ انوشا کو زیادہ نہ ستاتا تھا۔ دادا دادی، پاپا، چاچو، پھپھو، ان سب کی گودوں سے ہوتا ہوا وہ سونے کے لیے انوشا کی گود میں آتا تھا۔ کاموں کی زیادتی کی وجہ سے کبھی کبھار تو انوشا بیٹے کے ساتھ لاڈ پیار کرنے کو ترس جاتی تھی۔ کبھی ماں سے اس بارے میں شکایت کرتی، وہ پیار سے سمجھاتی۔ کاموں سے ہونے والی تھکاوٹ تو رات کو سو کر اتر جاتی ہے بیٹا، ہر صبح تم تازہ دم ہو کر بیدار ہوتی ہو۔ شکر کرو اس گھر میں تمہیں کوئی ذہنی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے کی بات ہے، تمہارے دیوروں کی بھی شادی ہو جائے گی، دیورانیاں آئیں گی تو کاموں کا بوجھ تم پر سے کم ہو جائے گا۔ نصرت اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیتی۔ لیکن دیوروں سے پہلے ان سے چھوٹی نند کی شادی ہونے جا رہی تھی، اور اس شادی نے تو اسے بری طرح تھکا ہی ڈالا تھا۔ اس روز بھی وہ عماد اور نازیہ کے ساتھ جیولر کے پاس گئی تھی۔ گھر واپس لوٹی تو پتہ چلا نازیہ کی نند اس کی چوڑیوں اور جوتے وغیرہ کا ناپ لینے آنے والی ہے۔ نازیہ کو اپنی تیاری کی فکر دامنگیر ہوئی۔ وہ جھٹ اپنے کمرے میں بھاگی۔ پرتکلف لنچ تیار کرنے کی ذمہ داری انوشا کے کندھوں پر آن پڑی، لیکن شکر ہے ہر کام مناسب وقت پر اور بہت اچھے طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اور جب نازیہ کی نند نے کھانے کی دل کھول کر تعریف کی تو انوشا کو لگا اس کی محنت وصول ہو گئی۔
واقعی بہت ذائقہ ہے بھابھی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ کی بنی ہر چیز لاجواب ہوتی ہے۔ ارم نے بلا مبالغہ چوتھی بار یہ فکرہ دہرایا تھا۔ بھابھی واقعی مزے کا پکاتی ہیں، لیکن طریقہ امی سے ہی پوچھتی ہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ ریسیپی امی کی اور محنت بھابھی کی۔ ناجیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی نند کو آگاہ کیا۔ انوشا نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے محنت کا کریڈٹ تو دے ہی دیا گیا۔ ویسے آج کل کھانا بنانا زیادہ مشکل کام نہیں رہا۔ ٹی وی پر اتنے کوکنگ شوز آتے ہیں، انہیں باقاعدگی سے دیکھ لیں تب بھی اچھی خاصی کوکنگ آ جاتی ہے۔ سب سے چھوٹی شازیہ نے بھی مدبرانہ انداز میں گفتگو میں حصہ لیا۔ باقاعدگی سے کوکنگ شوز دیکھنے والی اس لڑکی کو صرف چائے بنانی آتی تھی، اور حد تو یہ تھی کہ کوئی اسے چائے بنانے کا کہہ دیتا تب بھی وہ 100 نخروں کے بعد چائے بناتی تھی۔ بات کوکنگ شوز سے ٹی وی ڈراموں کی طرف مڑ گئی تھی۔ انوشا ان لوگوں کی طرح فارغ نہیں تھی، سو انہیں باتوں میں مشغول چھوڑ کر برتن سمیٹنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے ناجیہ کی شادی کے ہنگامے ختم ہوئے اور وہ پیا دیس سدھار گئی۔ اس کی شادی کے بعد انوشا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بہت عرصے بعد اسے ایسی اطمینان بھری فراغت میسر تھی۔ حالانکہ روزمرہ کے کاموں کی ذمہ داری ابھی بھی اس کے سر تھی، لیکن شادی کے ہنگاموں میں تو اسے سر کھجانے اور منہ دھونے کی فرصت بھی نہ ملتی تھی۔ اس کے مقابلے میں روٹین کے کام اب اسے کوئی مسئلہ ہی نہ لگتے تھے۔ ہاں، 3-4 دن بعد ناجیہ اپنے میاں کے ساتھ میکے کا رخ کرتی تو شام کی چائے اور اکثر رات کے کھانے پر خوب اہتمام ہوتا۔ ایسے میں انوشا کی مصروفیت بڑھ جاتی، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ سب شادی کی شروع کی باتیں ہیں، پھر لڑکیاں اتنے تواتر سے میکے کب آ پاتی ہیں۔ ناجیہ بھی اپنے گھر کی بڑی بہو تھی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد اس سے کھیر پکوائی کی رسم پوری کروا لی گئی تھی۔ اس دن ناجیہ بار بار ماں کو فون کھڑکا رہی تھی۔ سسرال میں پہلی بار کچھ پکاتے ہوئے وہ بہت گھبرا رہی تھی، پھر وہ کھانا پکانے میں بالکل بھی ماہر نہ تھی۔ شادی سے پہلے جب کبھی کبھار ناہید بیگم اسے سسرال کا ڈراوا دے کر کچن کا رخ کرنے کو کہتی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ موبائل فون زندہ باد امی، جب بھی کچھ پکانا ہوگا آپ کو فون کر کے ترکیب پوچھ لوں گی۔ اور آج واقعی ایسا ہی دن آ گیا تھا۔ کھیر کے ساتھ ساتھ اسے دوپہر کے کھانے کی بھی تیاری کرنی تھی۔ ناہید بیگم نے بیٹی کو پکانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اجزائے ترکیبی کے تناسب سے بھی آگاہ کر دیا۔ پاس کھڑی انوشا کا جی چاہا کہ وہ ساس کے ہاتھ سے فون لے کر خود بھی ناجیہ کو گائیڈ کر دے۔ ناہید بیگم نے تو عرصہ دراز سے کچن میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے اندازوں کی بنا پر بیٹی کو جو کچھ بتا رہی تھیں، انوشا جانتی تھی کہ ناجیہ اس طریقے سے ہرگز اچھا کھانا نہ پکا سکے گی۔ اس سے پہلے وہ کسی بہانے ساس سے فون لے کر ناجیہ سے بات کرتی، ناجیہ بیگم نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ بہو، میرے سر میں تیل کی مالش تو کر دو، تھوڑی دیر میں نہاؤں گی میں۔ ناہید بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تابعداری سے ساس کا حکم بجا لائی۔ ان کے سر میں تیل لگا کر ان کے کپڑے پریس کیے۔ اتنے میں عادل کے کچھ دوست آ گئے۔ بھابھی پلیز چائے کے ساتھ کچھ اور ہو سکے تو بنا دیجیے، آج بہت عرصے بعد عدیل اور ذیشان آئے ہیں۔ عادل نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے جھٹ پٹ آلو ابالنے کے لیے رکھ دیے۔ اتنی جلدی تو آلو کے کٹلس ہی بن سکتے تھے۔ فریج میں پڑے مٹھائی کے ڈبے میں سے 4-5 رس گلے برآمد ہو گئے۔ چھوٹی سی پلیٹ میں وہ سجا دیے۔ بسکٹ، نمکو، چائے اور کٹلس ٹرے میں سجا کر عادل کو آواز دے کر بلایا، تھینک یو بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ وہ بھابھی کی کوئک سروس پر ممنون ہوتے ہوئے بولا۔ انوشا مسکرا دی۔ ناجیہ کو فون کرنے کی بات ذہن سے ہی نکل گئی۔ شام کو ناجیہ کا فون آیا تو اس کا موڈ سخت آف تھا۔ امی پتہ نہیں آپ نے کیسا طریقہ بتایا تھا، مجھ سے کوئی بھی چیز ڈھنگ کی نہیں بنی، سسرال میں پہلا امپریشن خراب پڑ گیا۔ اس نے ماں سے خفگی کا اظہار کر کے فون بند کر دیا۔ ارے سن تو صحیح، ناہید بیگم کہتی ہی رہ گئی۔ خود نمبر ملانے کی کوشش کی مگر شاید ناجیہ نے موبائل ہی آف کر دیا۔ بھول چوک خود سے ہو گئی ہوگی، نام لگا رہی ہے ماں کا۔ ناہید بیگم دیر تک بڑبڑاتی رہی تھیں۔ 2 دن بعد ناجیہ پھر فون پر ماں سے کسی ڈش کا طریقہ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں پچھلا تجربہ بھول گئی تھی یا ماں سے پوچھے بنا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ آج انوشا ناہید بیگم کے پاس نہ تھی، ورنہ وہ ضرور ان کے ہاتھ سے موبائل لے کر ناجیہ کو صحیح طریقہ بتا دیتی۔ شام کو عدنان اور ناجیہ آ گئے تھے۔ عدنان تو چائے پیتے ہی جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے ناجیہ، میں رات کو تمہیں پک کر لوں گا، اس نے بیوی کو مخاطب کیا۔ آپ اتنی جلدی کہاں چل دیے عدنان بھائی؟ انوشا نے نندوئی کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔
बस भाभी एक दोस्त के यहाँ जाना है, सब दोस्त वहाँ इकट्ठे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अदनान ने बताया था। ठीक है, लेकिन रात के खाने पर हम आपका इंतज़ार करेंगे, अनुषा ने आदाब मेज़बानी निभाए। बहुत शुक्रिया भाभी, आपके हाथ का खाना छोड़ना तो हमाकत ही है, लेकिन आज मैं इस हमाकत पर मजबूर हूँ। खाना दोस्तों के साथ ही खाऊंगा, आपके हाथ का खाना फिर कभी खाएंगे। वो शगुफ्तगी से मुस्कुराते हुए रुखसत हुआ। अनुषा कुछ देर तो सबके साथ नाजिया के पास बैठी थी, फिर उठकर किचन में चली गई। बेशक अदनान ने रात का खाना यहाँ नहीं खाना था, लेकिन नाजिया तो मौजूद थी और घर की नई ब्याही बेटी को दाल सब्जी तो नहीं खिलाई जा सकती थी। कुछ न कुछ एहतमाम तो ज़रूरी था। वो फ्रिज खोलकर चीज़ों का जायज़ा लेने लगी। फ्रीज़र में चिकन मौजूद था। उसने चिकन कढ़ाई बनाने का सोचा था, फिर ख्याल आया नाजिया से पूछ ही ले कि उसका कुछ और खाने को जी तो नहीं कर रहा। लाउंज में दाखिल होने से पहले ही उसे ठटक कर रुकना पड़ा था। नाजिया धुआंधार अंदाज में रो रही थी। सच अम्मी, मैं बता नहीं सकती आज कितनी इंसल्ट हुई मेरी। पूरा घराना इकट्ठा था खाने की मेज़ पर। मेरे हाथ का खाना खाकर हर किसी ने अपने अलग ही कमेंट्स दिए। बज़ाहिर सब मजाक कर रहे थे, लेकिन शर्मिंदगी के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। आपको जाने मुझसे क्या परखाश है जो मुझे ऐसे उल्टे सीधे तरीके बता देती हैं। पहली बार मैंने सोचा था मुझसे ही भूल चूक हुई होगी। आज तो मैंने आपको फ़ोन किया तो नोटबुक साथ रखी थी। जो कुछ आप बताती गई मैं नोट करती रही और उसके मुताबिक खाना पकाया जो इतना बदमज़ा और बुरा बना। नाजिया सूं सूं करते हुए बोली थी। नाहिद बेगम बेटी की बात सुनकर कुछ खफीफ सी हो गई थी। मैं माँ हूँ तेरी या दुश्मन? क्यों गलत बताने लगी तुझे? लो भला बताओ, बिला वजह मुझ पर बिगड़ रही है। उन्हें गुस्सा सा आ गया था। तो नाजिया तुम अम्मी से क्यों पूछती हो? अम्मी तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रही हैं, तुम अनुषा भाभी से पूछ लिया करो ना। आदल ने बहन को मुखातिब किया और अनुषा जो कमरे में जाने का सोच ही रही थी, अपना जिक्र आने पर गैर इरादी तौर पर रुक गई। भाभी भी तो अम्मी से ही पूछ कर तरीका फिर खाना बनाती हैं। अम्मी उन्हें तो लाजवाब तरकीबें बताती हैं और मुझे जाने क्यों ठीक से कुछ नहीं बताती। उसकी खफगी अपनी जगह बरकरार थी। हमाद जो बहन भाइयों में सबसे मुंह फट और बदलिहाज था, उससे मजीद जब्त न हो सका था। अनुषा भाभी की शादी को 3 बरस होने को आ रहे हैं नाजिया, और तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं होगी कि तुम्हें याद ही ना हो कि 3 बरस पहले इस घर में खाना वगैरह बनने की क्या रूटीन थी और कितना लाजवाब खाना बनता था। अक्सर बाजारी खाना खाते थे हम, और अम्मी एक दिन पकाकर 3 दिन तक हमें वही खिलाती थी। शायद इसीलिए हम सब बाहर के खाने को तरजीह देते थे। घर का जायकादार खाना क्या होता है, इस बात का हमें अमाद भाई की शादी के बाद पता चला। और तुम जो आज बिला वजह रोती धोती मेके आई हो, अपने अंदर कुछ बर्दाश्त पैदा करो। तुम्हें तो इंतहाई बदमज़ा खाना पकाने पर बातें सुननी पड़ी, जबकि भाभी को तो अच्छा पकाने के बावजूद तनकीद का निशाना बनना पड़ा था। भाभी अक्लमंद थी, तरीका अम्मी से पूछकर अपनी मर्जी का पकाने लगी। अम्मी भी खुश और हम सब भी खुश। ये होता है अकल का दुरुस्त इस्तेमाल। मगर तुम में अकल हो तब ना। हमाद ने सूरत हाल का कैसा बेलाग तज्जिया किया था। बाहर खड़ी अनुषा देवर की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे हरगिज अंदाजा ना था कि वो इतना बारीक बीन होगा। नाहिद बेगम बेटे की बात सुनकर खफगी से कुछ बोलने ही लगी थी कि हामद साहब बोल पड़े। हमाद सही कह रहा है नाजिया, तुम्हें माँ की बजाय अपनी भाभी की रहनुमाई दरकार है, सिर्फ खाना पकाने के मामले में नहीं, बल्कि ससुराल में किस तरह एडजस्ट हुआ जा सकता है वो तुम्हें बेहतर तौर पर गाइड करेगी बेटा। जिस तरह तुम्हारा भरा पूरा ससुराल है, इसी तरह अनुषा पर भी भरे पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ी थी, और वो ये जिम्मेदारी बातरीके एहसन निभा रही है। उस पर इस बच्ची की मजीद ये अच्छाई कि हर आए गए के सामने तस्लीम करती है कि उसका ससुराल एक आइडियल ससुराल है, जबकि सच तो ये है कि वो खुद एक आइडियल बहू है। तुम्हें अपनी भाभी से सबक लेना होगा कि वो किस तरह खुद से वाबस्ता तमाम रिश्तों को खुश असलूबी से निभा रही है। हामद साहब बोल रहे थे और दरवाजे की ओट में खड़ी अनुषा की आंखें भीग गईं। कभी कभार उसके दिल में ख्याल आता था कि ससुराल की खिदमत करते करते वो अपनी ज़ात की नफ़ी कर रही है, और उसे इस मुशक्क़त से क्या हासिल होगा। ससुराल वाले तो फिर भी उसे क्रेडिट ना देते थे, घर में अमन और सुकून की फ़िज़ा का सारा क्रेडिट खुद ले लेते थे। लेकिन आज देवर और ससुर की बात सुनकर एहसास हुआ
کہ سسرال میں بھی اس کے قدردان موجود ہیں۔ انوشا بھابی نے تو واقعی مثالی بہو بن کر ہماری آنے والی بیویوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ آج کل کی لڑکیوں میں اتنا اسٹیمنا کہاں کہ وہ گھر بھر کی ذمہ داریاں اتنی خوش اسلوبی سے نمٹائیں۔ ہماری بیویوں کا موازنہ انوشا بھابی سے ہوگا اور نمبر انوشا بھابی کے ہی زیادہ ہوں گے، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انوشا بھیگی پلکوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ واپس کچن میں چلی گئی۔ کچن کے کام نمٹاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں پہلے سے کہیں زیادہ پھرتی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے چکن کڑاہی کے ساتھ مٹر پلاؤ اور فروٹ ٹرائفل بھی بنایا تھا۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا اور کھانے کے بعد ناہید بیگم نے اسے مخاطب کیا، بہو ذرا ناجیہ کو بھی طریقہ سمجھا دینا، میں تو سب بھول بھال گئی ہوں، ورنہ اس سے بھی مزے کی کڑاہی بناتی تھی میں۔ ٹھیک ہے امی، میں بتا دوں گی۔ انوشا نے تابیداری سے گردن ہلائی، پھر فٹافٹ برتن سمیٹنے لگی۔ برتن شازیہ سمیٹ لے گی بھابی، بلکہ آپ اسے اپنے ساتھ کام پر لگایا کریں۔ بندہ کام کا عادی نہ ہو تو سسرال جا کر مشکل پیش آتی ہے، ناجیہ نے اسے مخاطب کیا۔ شازیہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے بہن کو دیکھا۔ ارے نہیں ناجیہ، شازیہ بیچاری کو ابھی کیا کام پر لگاؤں، کام سیکھنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے۔ انوشا نے مسکرا کر شازیہ کو دیکھا۔ شازیہ نے خوش ہو کر تائید میں گردن ہلا دی۔ انوشا برتن سمیٹ کر کچن میں چلی آئی۔ پہلے بکھرا کچن سمیٹا تھا، پھر جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ ناجیہ کے مشورے پر عمل کر کے شازیہ سے کام کروانے کا مطلب اس کے چہرے کے بگڑے زاویے برداشت کرنا تھے۔ اس سے آسان کام اسے خود برتن سمیٹنا اور دھونا لگا تھا۔ ایک نہ ایک دن شازیہ کو بھی پیا دے سے سدھارنا تھا، اور سسرال میں امن و سکون سے رہنا ہو تو کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور کمپرومائز بھی۔ ناجیہ شازیہ نے جانے جسمانی آرام کو ترجیح دینی تھی یا ذہنی سکون کو؟ اسے باہر کیف گھر کا امن و امان اور ذہنی سکون عزیز تھا۔ ڈھیروں ڈھیر برتن دھو کر اس نے اپنے لیے ایک کپ چائے بنائی۔ کچن میں کافی دیر کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے کمر میں درد ہو رہا تھا۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے چائے کے ساتھ پین کلر لی۔ ریان اپنے پاپا کی گردن میں باہیں ڈالے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے محبت بھری نگاہ سوتے ہوئے شوہر اور بیٹے پر ڈالی، پھر خود بھی ان کے پہلو میں لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جلد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی، مطمئن اور پرسکون نیند۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کو شادی سے پہلے کام سیکھ لینا چاہیے اور سسرال میں معاملہ فہمی اور سمجھداری سے چلنا چاہیے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔